سوال ہے وہ کون سی جنگ ہے جس میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے؟ جواب ہے غزوہ احد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا پیچھا کرنے سے منع فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گدھا گروں کا پیچھا نہ کیا کرو۔ ان صحابی کا نام بتائیں جن کی والدہ نے سب سے پہلے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے جس گھر میں کون سی کتاب موجود ہو تو اس گھر والوں کو کسی اور سے فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ سنن ابی داؤد۔ سوال ہے حضرت سلمان فارسی کا تعلق کس ملک سے تھا؟ جواب ہے حضرت سلمان فارسی کا تعلق مصر سے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری وحی کب نازل ہوئی؟ سن 10 ہجری میں۔ سوال ہے سب سے پہلے لوگوں پر ٹیکس کس نے مقرر کیا تھا؟ جواب ہے نمرود نے سب سے پہلے ٹیکس مقرر کیا تھا۔ غزوہ احد میں کس صحابی کی شہادت پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تحسین کے لیے آیت نازل فرمائی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ سوال ہے قرآن مجید کی صورت میں ہے کہ شیطان اپنے متبعین سے قیامت کے دن لا تعلقی کا اظہار کرے گا۔ جواب ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 22۔ کس کا جواب دینے والا جنت میں داخل ہوگا؟ اذان کا جواب دینے والا جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور اذان دی۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مؤذن جیسے کلمات یقین کے ساتھ دہرائے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ سوال ہے کون سی جنگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان لڑی گئی؟ جواب ہے جنگ جمل۔ مسلمانوں نے پورے اہتمام سے پہلی مرتبہ حج کب ادا کیا؟ 9 ہجری میں۔ وہ کون سے صحابی ہیں جن کو خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور بیت المقدس تینوں جگہ اذان دینے کا شرف حاصل ہوا؟ وہ صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی رباح ہیں کہ جنہوں نے خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور مسجد اقصی میں تینوں جگہ اذان دی، تینوں جگہ توحید کا اعلان کیا۔ سوال ہے جو اسے فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ کس شہر کے بارے میں ہیں؟ جواب ہے قسطنطنیہ کے۔ سوال ہے اذان دینے کا طریقہ کس کی رائے کے مطابق طے ہوا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ ایک وقت کا عدل کرنا کتنے سال کی عبادت سے بہتر ہے؟ ایک وقت کا عدل 20 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سوال ہے جنگ کسکر میں ایرانی سپہ سالار تو جابان تھا جس کو شکست ہوئی، مسلمان سپہ سالار کون تھا؟ جواب ہے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ۔
سوال ہے حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ کس سورت میں آیا ہے؟ جواب ہے سورہ ہود میں۔ خسرو پرویز کا تختہ اس کے کس بیٹے نے الٹا؟ اس کے بیٹے ہرمزان نے۔ سورت الحجرات میں کن آداب کی تعلیم دی گئی ہے؟ جواب ہے آداب معاشرت۔ سوال ہے غزوہ بدر میں شیطان کو بھاگتے ہوئے کس نے پکڑا تھا؟ جواب ہے غزوہ بدر میں شیطان کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر حارث بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پکڑا تھا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے میزان عدل میں کیا رکھا جائے گا؟ اچھے اخلاق۔ سوال ہے کس نماز کے پڑھتے دوران ہی قبلہ رخ تبدیل ہو گیا تھا؟ جواب ہے ظہر کی نماز کے دوران۔ کون سی سورت فکر و فاقہ سے بچاتی ہے؟ سورہ واقعہ۔ سوال ہے مکڑی کے نام پر کس سورت کا نام دیا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ عنکبوت۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جس سے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے؟ جواب ہے زنا کرنے سے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت سے قبل کس صحابی سے پورا قرآن مجید سنا تھا؟ جواب ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ سوال ہے ام الکتاب کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے سورہ فاتحہ کو۔ سوال ہے پتھروں کا عذاب کس قوم پر آیا؟ جواب ہے قوم لوط پر۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام نے شجر ممنوعہ کا پھل کس کے کہنے پر کھایا تھا؟ جواب ہے حضرت اماں حوا کے کہنے پر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر پر روانہ ہوتے تو سب سے آخر اور جب کسی سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے کس بیٹی سے ملنے کو جاتے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شریعت کے احکام بجا لانے میں سب سے زیادہ سختی کرنے والے صحابی کون تھے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے میری امت کے حق میں سب سے زیادہ مہربان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور شریعت کے احکام بجا لانے میں امت میں سب سے زیادہ سخت عمر ہے۔ عاد ثانیہ اور عاد آدم کس قوم کو کہا جاتا ہے؟ قوم سمود کو۔ قرآن کی 7 منزلیں کس نے مقرر کی؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی۔ کس صورت میں اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے؟ سورہ رحمان میں۔ سوال ہے کون سا شہر مسجدوں کا شہر کہلاتا ہے؟ جواب ہے ڈھاکہ۔ گھٹیا انسان کی کیا نشانی ہے؟
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के घटिया होने के लिए यही काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर और कमतर समझे। सवाल है, हिजरत के मौके पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस पहली मस्जिद की बुनियाद रखी उसका नाम बताएं। जवाब है मस्जिद कुबा। ख्वाब में आसमान देखने वाले के लिए कौन सी खुशखबरी है? अगर कोई ख्वाब में आसमान देखे तो दौलत मिलने की निशानी है। सवाल है, सलातुल खौफ किस मौके पर पढ़ी जाती है? जवाब है हालत जंग में। सवाल है, अगर मुसाफिर नमाज कसर ना पढ़े तो उसके लिए क्या हुक्म है? जवाब है सख्त गुनाहगार होगा। सवाल है, बतन मादिर में बच्चे के अंदर रूह कितने दिन में डाल दी जाती है? जवाब है मां के पेट में बच्चे के अंदर रूह 4 महीने में डाल दी जाती है। सवाल है, हजरे अस्वद की शक्ल गोल है या बेज़वी? जवाब है हजरे अस्वद बेज़वी शक्ल का एक सिया पत्थर है। हजरत वैशी रजी अल्लाह ताला अन्हो जिंदगी भर क्या खास कलमा कहा करते थे? ये कि मैंने दौरे जहालियत में एक बेहतरीन इंसान हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद किया और अपने दौरे इस्लाम में बदतरीन आदमी मुसलमा कज़्ज़ाब को कत्ल किया। सवाल है, दोज़ख के आतिशी दरख्त का नाम क्या है? जवाब है दोज़ख में एक आतिशी दरख्त है और उस दरख्त का नाम अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में शजरा ज़कूम फरमाया है। सवाल है, सूरह बकरा का क्या मतलब है? जवाब है सूरह बकरा का मतलब गाय है। कुरान पाक की सूरह अल कौसर किस वक्त नाजिल हुई? जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो का विसाल हो रहा था। किस झूठे नबी ने हजरा अस्वद को चुराया था? अकरविया अल करमती ये मक्तफी बिल्ला के जमाने में एक झूठा नबूवत का दावेदार निकला था जिसने हजरा अस्वद को भी चुरा लिया था। किस वक्त औरत को दफन करना हराम है? जब तक नमाज जनाजा ना पढ़ी गई हो। सवाल है, कोहे सीना कहाँ वाक़े है? जवाब है स्पेन में। सवाल है, मौजूदा दौर में किबला कौन सा है? जवाब है खाना काबा।